آپ کا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایک وہ شہزادہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی تھی وہ کسی شرابی کی بیعت کرے گا؟ مدینے کا گورنر ہے، یزید کا نوکر بنا ہوا جس کا نام ہے ولید، اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ پچھلے بھی بولو اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے گا۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، اور جب دربار ولید میں پتہ چلا کہ مولا حسین تشریف لا رہے ہیں تو اس نے بڑی جلدی بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس نے تمام درباریوں کے ساتھ مل کر ایک مشورہ کیا۔ اس نے 2 منصوبے بنائے۔ اس کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ میرے محترم، اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو دروازہ تھا اس کے آگے پردہ لگا ہوا تھا، دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم نے پردہ حسین کے احترام میں نہیں اٹھانا، علی کے لال کو تم نے پروٹوکول نہیں دینا، حسین خود آئیں گے، خود پردہ اٹھائیں گے، خود سر جھکا کے نیچے سے گزریں گے تو آٹومیٹکلی علی کے لال کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ ایک کوئی ہاتھ کھول میرا بھیرا، ایک کوئی حسین کے احترام میں کھڑا ہوگا، دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا، حسین خود پردہ اٹھا کے گردن جھکا کے گزریں گے تو علی کے لال ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ گل اپنی آخری پہ کرتا تھے، نظم شروع کیا کرے نا۔ یہ 2 منصوبے تیار تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازے میں طلوع ہوا، امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آ گئی ہو۔ میرے امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے، علی کے لال کو پتہ چل گیا انہوں نے پردہ ہٹانا نہیں ہے۔ بھائیان پھر ہوا کیا؟ تاریخ کہتی ہے مظہر العجائب، بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا، صرف پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ علی کا لال دربار میں داخل ہوا، دربار میں پہلا قدم رکھتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا او بدبخت، یہ تو نے دیکھ لیا تیری دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ تاریخ کے امام حسین کے جملوں کی ڈیلیوری ایسی تھی، علی کے لال نے کلام ایسا کیا، علی کے لال کے جملوں کے بعد میرے مولا بسم اللہ سید نجم الحسن نوتک صاحب تشریف لے آئے اور نوکری بالکل میری ختم ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے علی کے لال کے جملے سن کر، مجھ سے اجازت لے کے جملے سن کے آؤ برابر، جملے سننے کے بعد تسی میں نے فیدے پہ ہونا پہنا پکی گل ہے نا، میں نے فیدے پہ ہونا پکی گل ہے۔ ہوں میں گل شروع کروں گا۔ دربار ولید بادشاہ علی کے لال نے جملے کہے، اب جو بھی ماحول بن گیا میں چاہتا ہوں آپ لوگ ساتھ ملیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ خطیب منبر سلونی کے بیٹے کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کہا۔ اب جب وہ کھڑا ہوا تو سب کھڑے ہو گئے۔ ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، وہ باقی بھی کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ کھڑا ہوا تو باقی کھڑے ہوئے، جب تمام کھڑے ہوئے تو علی کے لال نے دربار میں پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم رکھا۔ یہ پروٹوکول ہے میرے امام کا۔ میرے امام چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ دائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام۔ سادات الزام بیٹھے ہیں، فقیر دی نگری ہے۔ سید نجم الحسن نوتک صاحب کتنی دعاؤں، کتنی خیراتوں، کتنی قیمتوں، تو اگلے جملے کا لطف اس کا حق ادا ہو۔ ابرا پیر میں ممبر تے آدھا پیا میں نے لنڈن تو اس بلوٹ تک دے سفر دی قیمت چاہی دی ہے، اگلے ایک جملے تھے مولا میرا سلام میرا سلام میرا سلام میرا سلام۔ تاریخ کہتی ہے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے علی کلال ولید کے تخت کے سامنے آیا اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمانے لگا بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ تشریف رکھیں۔ اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، اب بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا سرکار یزید کا پیغام آ گیا۔ یزید نے کہا یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ علی کے لال نے یزید کا خط باپ کے دشمن کے دربار میں زمین پہ پھینکا، جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ علی کا لال واپس دروازے کو چلا، پیچھے سے اس نے آواز دی، گل میں واپس اٹھائی آگے جو تمہیں شروع کی تھی ہے، اس نے پیچھے سے آواز دی علی کا لال یزید مجھ سے پوچھے گا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے کیا جواب دیا؟ اب آپ جو جا رہے ہیں تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، جملہ ضائع نہ کرنا، بات میری بالکل کنارے لگ گئی ہے۔ مولا کچھ
کچھ تو بتائیں یزید کو کیا کہوں. ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے, تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. حسین لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. علی کے لال نے فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. آخری صف تک کا بندہ جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جسے نہیں یقین اس سے داد کا مطالبہ ہی نہیں کر رہا. علی کا لال فرماتا ہے یزید کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت. میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ علی کے لال نے فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت. سر جی میرے مولا کا وعدہ ہے میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. ارے وہ بات بیعت کی کر, دو شعر اور سن لے گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. علی کے لال نے جملے کا دربار میں سناٹا چھا گیا, دربار میں سکوت چھا گیا. اب ولید آگے بڑھا. ارے نجم شاہ جی آپ خود گل دے ذاکری ہو, ہوں میں گل توڑے حوالے ہی کرنا, شاید کوئی سمجھے نہ سمجھے, لیکن آپ کے یہاں سے چلے میں مایوس تو کم سے کم نہیں ہوں گا. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ولید نے ہوں گل جتنی سمپل ہے گل اتنی ڈوگی ہے. اس نے کہا حسین کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے رات کی تاریکی میں چپ کر کے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں, کون سی بڑی بات ہے, نہ وطن چھوڑنا پڑے گا نہ جنگ ہوگی, ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے. خطیب منبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. سر جی بہت شکریہ, اس بندے کا علیحدہ سے شکریہ وہ پچھلے محلے سے جو اس مشکل بات پہ بول پڑے. ارے تجھے کیا پتا یہ ہاتھ کیا, چھوٹی بات نہیں. ارے یہ میرا با خدا سرکار کے علم میں ہاتھ ہے, میں بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں. اور رات ہو جائے گی لیکن یہ بات ختم نہیں ہوگی. فلسفہ بیعت اتنا لمبا مضمون ہے اور اتنا طولانی مضمون ہے. اگر آپ کو یہی ہمیں نہیں پتا کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تو ہم مجلسوں میں کیا کرنے آتے ہیں؟ سر جی کوئی تو وجہ ہوگی. سب سے نازک ترین مضمون کا ہے یہ. علی کے لال نے فرمایا تھا لا یبایو مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. دن کھڑا ہوا ہے زلف شب کمر تک آ جائے گی, بات کم نہیں ہوگی. اب سن رہے ہیں تو جملہ کم, مولا کا واسطہ یہ جتنے میرے سامنے جوان بیٹھے ہوئے ہو میری پوری مجلس بھول جانا, خدا کا واسطہ نہ بھولنا. یہ ایک جملہ نہیں. سید مجھے اپنے جملے سے قیمت لے کے دیجئے, میں مانگ رہا ہوں خدا را. اب بات علی عباس عسکری کے قد سے بڑی آ گئی, جملہ بھی علی عباس کا نہیں ہے. خدا کی قسم بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت منبر کے حوالے سے نام آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن, وہ لکھنؤ سے یہاں پہ لاہور آتے رہے اور پنجاب میں آتے رہے پاک انڈیا پارٹیشن کے بعد, اور پتہ نہیں کیسی کیسی تقریریں کر. ایک جملہ ان کا کہہ رہا ہوں, ایک علی عباس عسکری یہ مجمع دیکھ رہا ہے, 1 کروڑ علی عباس عسکری میرے بس میں ہو میں وار کے پھینک دوں. علامہ نقن نے تماچا ایسا مارا ہے. فرماتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی, زمانات سمجھ نہیں آتی, یہ دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. یہ بچہ بٹھا, خدا کا واسطہ اس بچے کو بٹھائی کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں, ارے یہ دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی بھئی 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں نہیں. گھبرا تو نہیں نہ رہے آپ لوگ, بھلے پکھے بند بھی ہو گئے.
9 लाख का लश्कर साथ है। सामईन गिरामी, गर्मी से नहीं घबराइएगा, ये गर्मी क़यामत की गर्मी से बहुत बेहतर है, जहां दुनिया धूप में जलेगी और आप लिवाल हम्द के साये के नीचे होंगे। गुजारिश मेरी समझने, वो जो परचम मेरे मौला के हाथ में होगा, लिहाजा घबराना नहीं है। और जो घबरा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि माहौल इससे भी ज्यादा गर्म हो सकता है, लिहाजा बार बन के हवा ले ले, दे हौसला बर्दाश्त नहीं करेंदा था। मिल के नारा है हैदरिया, अरे हाथ पे हाथ रखें क्या होता है। सामईन गिरामी, अली के लाल ने हाथ नहीं दिया, सर दे दिया, वतन छोड़ दिया। मैं खुदा गवाह करके कह रहा हूं, ये बातें कराची या इस्लामाबाद के मजमे में करने से भी डरता हूं, और मेरा खुदा की कसम ईमान है कि मेरी बात कोई तो एक ऐसा होगा जो अपने साथ लेकर जाएगा। सर जी, जमाने पे इसी बात का तो अफसोस है कि ये चीजें एग्जिस्ट क्यों करती रही हैं तारीख में। कंपैरिजन बनता ही नहीं। आप अपने ज़मीर में झांक के अपने आप से सवाल करें, जवाब आए तो मुझे दे दीजिएगा। आपका ईमान इस बात को तस्लीम करता है कि एक वो शहजादा जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसी थी, वो किसी शराबी की बैत करेगा? कहाँ वो शराबी और कहाँ ये नमाजी? अली के लाल ने फरमाया हाथ नहीं रखूंगा। उसने कहा हाथ क्यों नहीं रखेंगे? अली के लाल ने फरमाया इसलिए कि तुझे और उसे इस हाथ का पता ही नहीं है। उसने कहा चले आप बता देंगे हाथ क्या है। हुणे उच्चे इत्थे अली अब्बास अस्करी दा दसना कि वो हाथ के आई इत्थे शिया सुन्नी बिरामा दी मौजूदगी बड़ा सौखा वे, और बाप के दुश्मन के दरबार में बताना कि ये हाथ क्या है बड़ा मुश्किल है। मेरे भाई कैमरामैन, मुझे बंदा बताना, बात इमाम हुसैन के हाथ पे आ गई है जो हाथ खड़ा नहीं करता। मैं दाद के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन हाथ खड़ा करना मजबूरी है क्योंकि बात इमाम हुसैन के हाथ पे है। फरमाते तूने पूछा है तो सुन के ये हाथ क्या है। फरमाते आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के हाथ पे उस एक नबी का नसीब लिखा है, और मुझे देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। अरे सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे। और मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे मुझे तो आदम समझ न पाए, मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या। लीजिए मैं 4 मिसरे इस भाई के हवाले कर रहा हूँ और मिंबर छोड़ रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत नारा इसने लगाया, मुझे तो आदम समझ न पाए, अली रजा यजीद क्या। जिथे याद आवे बिरा दे आके दुआ करूं, यजीद क्या बदनसीब समझे। क्या मजा है खुदा की कसम अगर मैं समझा सका। अली के लाल ने फरमाया दुख इस बात का कि तूने पहचाना ही नहीं है, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू किस से किसके लिए बैत मांग रहा है, फर्क ही बड़ा है। वैसे खुदा दी कसम है मजलिस भी सुनते पे हो तो नींद भी पूरी करेंदे पे हो। मौला वड्डे रंगला ने महल्ला मेरा सोना सोना। उसने कहा आप बताएं क्या फर्क है। अली का लाल फरमाता है पूछ है तो सुन, मैं तुझे फर्क बताता हूँ और उसमें और मुझ में क्या फर्क है। अली के लाल ने उसकी आंख में आंख डाल के फरमाया पूछा है तो सुन, वो शर पसंद शोरिशे शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, नाराज में बैठे हो, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह। अली का लाल फरमाता है मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। अली के लाल ने फरमाया पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। गूंजती है सदा मुंतज़र रुख से पर्दा